آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معرفت کے سفر کا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی زبان میں سنتے ہیں۔ سفر ہے جو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو، جو اللہ کے نیک بندوں کو بھی حاصل ہوتا، اور اس کے حاصل ہونے کا ذریعہ کیا ہے، یہ ذریعے ہم نے یاد رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معرفت کا وہ سفر جو آیت الکرسی سے شروع ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 257 میں بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ اہل ایمان کا دوست بن جاتا ہے، ولی، مددگار، کارساز بن جاتا ہے، اور پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر جہالت کی تاریکیوں سے کھینچ لاتا ہے روشنیوں کی طرف۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے دوست طاغوت ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے 3 مثالیں دے کر اس بات کو سمجھایا ہے۔ پہلی مثال ایک طاغوت کی دی، نمرود، جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا۔ دوسری مثال حضرت عزیر علیہ السلام کی دی کہ اللہ نے اپنے اس ولی کا ہاتھ کیسے تھامے رکھا۔ معرفت کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے کامیابی عطا فرمائی، کیسے دل کا اطمینان، قلبی اطمینان سے نوازا، جس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں، اور جس کو ایمان بالیقین کہتے ہیں، اور جس کو شرح صدر حاصل ہو جانا کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں، آیت نمبر 260 میں، اپنے ایک اور ولی کی مثال دے رہے ہیں کہ اللہ کیسے اس کا حامی و ناصر بنا رہا، اور اللہ نے کیسے اس کو بھی اطمینان کی دولت سے نوازا تھا۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ایمان کے اندر ایمان کے مدارج ہیں، ایمان کے درجے ہیں۔ جیسے ایک کلی کو پھول بھرنے کے لیے بہت سے مدارج سے نکلنا ہوتا ہے، گزرنا ہوتا ہے، اور جیسے حلال کو بدر بننے تک بہت سی کیفیتوں سے گزرنا پڑتا ہے، ایسے ایمان کی پختگی کو بھی بہت سی کیفیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں پر تھوڑا سا ایک فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انبیاء کا یہ جو معرفت کا سفر ہے وہ ایمان سے ایمان کی پختگی کا سفر ہے، جبکہ ایک مومن کا جہالت سے ایمان تک کا سفر ہے، اور پھر ایمان کی کمزوری اور ایمان کی مضبوطی کا سفر ہے۔ انبیاء کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا منصب دیا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کبھی کبھی نیچر کے خلاف کنڈیشن سے بھی گزارا۔ جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، اور ان کے سامنے انہوں نے دیکھا کہ کیسے ان کا گدھا جو ہے وہ زندہ ہوا، اور کیسے ہڈیوں پر گوشت چڑھا، اور یہ سارے جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا۔ ایسے پہلے بھی ہم نے بات کی، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کروایا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندگی اور موت کی کیفیتوں کو سمجھایا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایمان کی پختگی کی، اطمینان قلب کی، انبیاء کی طرح ہر اس دائی کو ضرورت ہے، ہر اس مومن کو ضرورت ہے جو دین کی دعوت کا کام کرتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انبیاء کے یہ واقعات بتائے ہیں کہ اللہ پھر کیسے اپنے ولیوں کو ایمان کی پختگی عطا کرتا ہے۔ انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو، اپنے اولیاء کو، اور ہر اس نیک انسان کو جس نے اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنا چاہا، اللہ نے اطمینان قلب اور نفس مطمئنہ اور شرح صدر کی دولت سے نوازا۔ آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معرفت کے سفر کا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی زبان میں سنتے ہیں، پھر اس کے بعد مزید سمجھیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ اور اس جب، یعنی وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب قالا کہا تھا ابراہیم نے، ربی اپنے رب سے، آرینی مجھے دکھا، کیفا کیسے، تحیی الموتا تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ قالا اللہ رب العزت نے پوچھا، اولم تؤمن، کہ تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے؟ قالا ابراہیم کہنے لگے، بلا، کیوں نہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہے اللہ، ولیکن، یہ تو صرف اس لیے ہے، لیطمئن قلبی، تاکہ مجھے دل کا اطمینان حاصل ہو جائے۔ قالا اللہ نے فرمایا، فخذ، پھر پکڑو، پھر لو، اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو، فصرہن، ان کو مائل کرنا، مائل کا معنی committed them to you، یا ان کو ٹیم کرنا، ان کو اپنے ساتھ مانوس کرنا، الیکا، اپنی طرف، ان کو اپنے ساتھ مانوس کرنا، اپنے ساتھ ان کو ٹیم بنانا، ثم اجعل،
پھر رکھ دینا، جا الا کا مطلب ہوتا ہے کرنا، یہاں پر ہم کریں گے ثم جعل پھر رکھ دینا، الا کل جبل ہر پہاڑ پر، منہن ان میں سے، جزءن پورشن حصے، ثم ادعوہن پھر ان کو پکارنا، یاتینک وہ تمہارے پاس آئیں گے، سعیا بھاگتے ہوئے، وعلم اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز حکیم وہ غالب ہے، حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ واقعہ بھی یاد رکھنا، اس سلسلے میں معرفت کے اس سفر میں ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب انہوں نے بھی اللہ سے یہ کہا کہ اللہ میں اطمینان قلب چاہتا ہوں کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، تو اللہ نے ان سے کہا کہ اے ابراہیم 4 پرندوں کو پالو، اور تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ وہ مختلف پرندے تھے، یعنی ایک کبوتر تھا اگر، تو دوسرا مور تھا، تیسرا مرغ کہہ لیں، اور چوتھا کوئی تیتر یا بٹیر، ایسے واٹ ایور جو بھی نام ہے، لیکن مختلف نوعیت کے 4 پرندے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اس طرح سے پالا کہ اپنے ساتھ مانوس کیا، جیسے کسی جانور کو ٹیم کرتے ہیں نا، بالکل ایسے ہی ان کو اپنی طرف کمٹ کیا، اپنے ساتھ کمٹمنٹ ایسی تھی ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کہ حضرت ابراہیم ان کو آواز دیتے تھے تو ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ انہیں آواز دی ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف فوراً دوڑتے ہوئے آتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک لفظ جو ہے وہ مخفی ہے کہ slaughtered them، ان کو ذبح کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ ان 4 پرندوں کو اب ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو اچھی طرح مکس کرو، مکس کرنے کے بعد 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر یہ جو ان کا گوشت ہوگا چھوٹے چھوٹے پورشن میں رکھاؤ، 4 پہاڑوں پر، آن دا ٹاپ آف دا ہل، ٹاپ آف دا ہل پہ یہ جو ان کا میٹ ہے اس کو پورشن بنا کے تو رکھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کو آوازوں سے پکارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آوازوں سے جب ان پرندوں کو پکارا، تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ کسی کا گوشت کسی پہاڑ سے آ رہا ہے، اور کسی کا پر کسی پہاڑ سے آ رہا ہے، کسی کا بلڈ کہیں سے آ رہا ہے، تو ایسے ہوتے ہوتے پھر وہ 4 پرندے اپنی پہلی والی شکل میں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان قلب عطا فرمایا، اور انہوں نے پھر کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، اور بالکل ایسے ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو اٹھائے گا۔ اگر کہیں کسی کی ہڈیاں بکھر گئی ہیں تو جہاں جہاں جو جو ہڈی بکھری ہوگی اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر کے دوبارہ انسان کو زندہ کھڑا کر دے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام قلبی اطمینان سے نوازا، جس کو شرح صدر بھی کہتے ہیں۔ دین کے راستے پر اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے۔ جب آپ کا خود ہی کسی چیز پر شرح صدر نہیں ہوتا، آپ خود ڈگمگا رہے ہوتے ہیں، آپ کا یقین پختہ نہیں ہوتا، تو آپ دوسروں کو کیسے اس راستے کی طرف بلا سکتے ہیں؟ تو اسی لیے انبیاء کا مشن چونکہ عام لوگوں سے بھاری تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معرفت بھی اعلیٰ درجات سے نوازا۔ ایمان کی پختگی کی ضرورت تو ہر وقت رہتی ہے۔ ایک صحابی آیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، کبھی کبھی میرا ایمان اتنا پختہ ہوا ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں ہر وقت عبادت کرتا رہوں، اور کبھی کبھی میں اپنے ایمان کی بڑی اپنے کمزور کنڈیشن میں خود کو پاتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم ایمان کی پہلی والی کیفیت میں رہو نا، تو پھر تو فرشتے آئیں تمہارے بستروں میں تم سے سلام کرنے کے لیے۔ اسی لیے چاند کی کیفیات کی طرح ایمان بھی گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، لیکن جو انبیاء کرام ہیں نا، ان کو اللہ رب العزت نے پختہ ایمان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے۔ آپ سمجھیے یہ وہ فرنس ہوتے ہیں، فیول کا کام کرتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کا ایمان کبھی کمزور نہیں ہوتا، جبکہ ایک مومن کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، کبھی مضبوط ہوتا ہے، لیکن ایمان کو مضبوط کرنے کے طریقے ہیں۔ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، شروع سے ہم نے اپنے گھروں میں کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کر ہم جو ہے وہ بڑے ہوئے، ہم اللہ کو پہچانتے ہیں۔ جتنی اچھی ہماری تربیت ہوئی ہوگی اتنی ہی ہم اللہ تعالیٰ کی زیادہ پہچان رکھتے ہیں، لیکن اس ایمان کے بعد ضرورت ہوتی ہے یقین کی، ایمان کی پختگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ سمجھیں کہ یہ ایمان کا ایک سفر ہے، جو معرفت کا ایک سفر ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو، جو اللہ کے نیک بندوں کو بھی حاصل ہوتا، اور اس کے حاصل ہونے کا کیا ذریعہ کیا ہے، یہ ذریعے ہم نے یاد رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ ایمانا، جو لوگ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو ایمان میں
بڑھا دیتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ہم ان کے ایمان میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، اور اس بات پر انہیں یستبشرون خوشیاں منانی چاہیے۔ سب سے پہلا یہ ہے قرآن کو پڑھیں۔ قرآن کو پڑھنے سے آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، آپ کو شرح صدر حاصل ہوتا ہے، آپ کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پھر جب آپ نیکی کے راستے پر چلتے ہیں، جب آپ کسی چیز کا یقین کر لیتے ہیں تو اللہ کے راستے میں آزمائش آتی ہے۔ جب آزمائش آتی ہے نا تو اگر آپ ڈولتے نہیں، ایمان کا تعلق جو ہے نا آپ سمجھتے ہیں عقل سے نہیں ہے، یہ عقل سے کوئی ماورا چیز، وہ جیسے شاعر نے کہا نا بے خطر کود پڑا آگ میں آتش عشق، عقل ہے حیران کیا لبے جوئے بام، یعنی یہ عشق ہے، اللہ کی معرفت جو ہے نا اللہ سے گویا عشق کا سفر۔ اس میں جیسے جیسے آپ آزمائشوں پر پورے اترتے ہیں نا آپ ایمان کی ایک اگلی سیڑھی پر آپ پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، انبیاء کی آزمائشیں بھی بڑی تھیں، آگ میں ان کا گرنا اور ایمان کا پختہ ہو جانا، ہر آزمائش کے بعد ایمان کا پختہ ہونا۔ ایسے ہی ایک مومن جب آزمائش آتی ہے وہ سوچتا ہے میں نے کیا کر لیا، یہ مجھے کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر تو وہ ڈول جاتا ہے تو وہ ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ اس صورت میں ثابت قدم رہتا ہے تو وہ ایک قدم آگے بڑھ جاتا ہے ایمان کی حالت میں۔ تو قرآن پاک پہلا ذریعہ، دوسرا ذریعہ آزمائش، یعنی جب آپ اللہ کے راستے میں قربانی دیتے ہیں نا، کسی بھی چیز کی قربانی، اسی لیے تو آگے انفاق کی آیتیں آنے والی ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی آیتیں آنے والی ہیں، کہ جب آپ اللہ کے راستے میں کسی بھی طرح کی کوئی قربانی، نفس کی قربانی ہے، مال کی قربانی ہے، جان کی قربانی ہے، کوئی بھی قربانی دیتے ہیں تو آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، آپ کچھ درجے آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ متزلزل ہونے بھی لگتے ہیں تو قرآن آپ کو پھر تھام لیتا ہے، قرآن سے اپنا تعلق نہیں توڑنا۔ اور تیسری چیز ہے اکٹھے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، یعنی ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو دین کے راستے پر چل رہے ہیں، جو قرآن کو سمجھتے ہیں، جو جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ عبداللہ بن رواحہ کا مشہور واقعہ نا، انہوں نے اپنے دوست سے کہا آؤ تھوڑی دیر کے لیے مومن ہو جاتے ہیں، آؤ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو ان کے دوست غصے میں آ گیا نا، کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہوئی، کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، ایمان میں اضافے میری مراد ہے۔ کچھ دیر بیٹھ کر جب ہم باتیں کریں گے نا تو ان باتوں، دین کی باتیں کرنے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ تو اللہ کی معرفت کا یہ جو سفر ہے یہ زندگی بھر کا سفر ہے، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوٹ جانا، وہ یہیں سے لوٹ آئیں جنہیں زندگی ہو پیاری۔ یہاں قدم قدم پر بلائیں ہیں، آزمائشیں ہیں، کوئی آزمائش ایسی نہ آ جائے جو ہمیں کسی منزل سے پیچھے لے آئے۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ آخرت تک ہم اس پٹری پر چلتے رہیں۔ کون سی پٹری؟ صراط مستقیم کی پٹری۔ اور یہ دعا جو ہے نا بڑی اچھی دعا ہے اس معاملے میں کہ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ۔ یہ دعا اللہ سے مانگتے رہا کریں کہ اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے ایک پلک جھپکنے کے ٹائم تک بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ، اور میرے سارے معاملے کی اصلاح کرتے رہنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے اور اس معرفت کے سفر میں ہمارا ولی بن جائے، آمین۔